سبحان اللہ۔ تو بزرگ کہتے تھے کہ جس شیخ کا نام داؤد ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں اسے عطا ہو جاتی ہیں، کیا بات، اس پیغمبر کی نسبت سے، اس پیغمبر کی نسبت سبحان اللہ، سے۔ سبحان ایک تو بادشاہوں کا اور صاحبان اقتدار کا رجوع ہوتا ہے اس کی طرف، دوسرا اللہ تعالیٰ اس سے اشاعت سلسلہ کا بہت کام لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا یہ کہ استحکام سلسلہ میں وہ لوہے جتنا مضبوط کام کر سبحان رہا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات ہم کریں گے حضرت اس میں ایک چیز کا اور اضافہ فرمائیے، وہ لہن داؤدی، لہن درد و سوز و سما، سبحان اللہ، سبحان یعنی کیا ہے، داؤد پڑھیں اور شجر و حجر سراپا سوز بن جائے۔ ازمار داؤد۔ ہائے ہائے ہائے، تو وہی کیفیت ہے جس سے چشت کی۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک اور عظیم ہستی جو ہیں چشتیہ صابریہ کی شیخ داؤد گنگوہی، ان کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن ناظرین کے لیے اگر اس سے پہلے آپ جو ان کا مسکن ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں تو یہ بہت جی بڑا بالکل، تاریخی گنگو، سبحان اللہ۔ تاریخی گنگو کی ایک اپنی تاریخ ہے اور ایک تاریخی اہمیت ہے۔ جی جی، جو اس کے مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں، قدیم زمانے میں، ایک اس کا راجہ ہوا ہے ہندو متعصب ٹھیک، حاکم، جس کا نام تھا راجہ گنگ۔ اچھا، تو اس کے نام سے پھر یہ تو گنگو ہوا، شروع میں تو جو یہ تھا سلسلہ، اور وہ بڑا متعصب تھا اور خاص طور پہ اسلام پہ وہ بڑا یعنی ایک شدید حملے کرنے والا تھا۔ تو پھر اس میں مسلمان فاتحین اور مجاہدین نے اس طرف رخ کیا اور اس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، اور اس میں بہت سے علماء اور مجاہدین شہید ہوئے۔ پھر ان کے مزارات گنگو قصبے کے اندر بھی اور اس کے خارج میں بھی موجود ہیں، آج بھی وہ ہیں۔ کچھ بلندی کا جو ایریا ہے اس کے اوپر ہیں، کچھ ٹیلے ہیں اور ٹیلے کچھ ہیں، نشیب کی اس جگہ میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 292 فٹ یا 292 میل، یہ اس سے 292 فٹ بلند ہے سطح سمندر سے، یہ جو گنگو ہے۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ سلطان شہاب الدین غوری بھی آیا ہے، وہ بھی یہاں سے گزرا ہے، اس کا لشکر گزرا ہے، اس کا ایک تاریخی پورا اس کے آثار بھی ہیں، اثرات وہ بھی ہیں، اس کے آثار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اصل شہرت جو گنگو کو ملی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی چشتی صابری نسبت ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کی وجہ سے، ان کے خلفاء، ان کے تلامذہ، ان کی اولاد امجاد، ان کی وجہ سے پھر اس کو ایک عظیم شان نصیب ہوئی ہے۔ اور وہ جو ایک چشتی صابری رنگ اس پہ چڑھا ہے اس نے اس کو پھر اور زیادہ ایک تاریخی اہمیت عطا کر دی۔ پھر بڑے بڑے لوگ، حضرت شاہ عبد الحق رضولوی کے یہ علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں اور رنگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ممتاز گنگوہی، اور اس کے علاوہ اور شیخ محمد صادق گنگوہی، پھر حضرت شیخ محمد داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کو پھر وہ رنگ دیا ہے گنگو کو، کہ اب جب بھی اس کا نام آتا ہے، اور میں تو جب حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس گنگوہی کا نام آتا ہے تو مجھے حضرت اقبال کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ، جو آپ نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں لکھا کہ معراج کے سفر میں جو سرکار دو عالم کا جانا ہے وہ کمال ہے، لیکن شاہ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ جانے سے بڑا آپ کا جا کے واپس آنا کمال ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا اور میں اس کو اپنی جگہ پہ رکھوں تو میں وہاں جا کے پھر ان نظاروں سے واپس نہ آتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی امت کو یاد کرتے رہیں۔ تو یہ وہ گنگو ہے، یہ اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت ہے کہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کے پوتے ہیں، بلکہ پڑپوتے ہیں حضرت شیخ داؤد گنگوہی، ان کے تعارف پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی، حضرت شیخ داؤد جو ہیں یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس گنگوہی کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کی نسل میں پھر آگے یہ ان کے پڑپوتے بنتے ہیں، تو ان کی نسل چلتی ہوئی آگے حضرت شیخ محمد صادق تک پہنچی، اور پھر یہ بھی ایک وہاں حسین امتزاج ہے کیونکہ وہ چشتی صابری نسبت ان کو حاصل تھی۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کے بعد جو ان کی اولاد ہے اس میں جو بھی سجادہ نشین بنتا تھا اس کو 2 حیثیتیں حاصل ہوتی تھیں۔ ایک حیثیت تو یہ کہ وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلیفہ ہوتا اور ان کے فیضان کا وارث ہوتا، اور وہی صابری خانقاہ کا گدی نشین بھی۔ کیا بات! اچھا، یہ دونوں اس میں چیزیں تھیں۔ حضرت شیخ علی احمد صابر چشتی رحمت اللہ علیہ کلیر شریف کا سجادہ نشین بھی وہی ہوتا، وہی، اور یہ بھی فریدی فیض ہے اور اس کا ایک اپنا رنگ ہے، یعنی نظامی رنگ کی اپنی برکات ہیں اور صابری رنگ کا اپنا جاہ و جلال اور اس کا ایک کمال اور اس میں جذب اور وہ ساری کیفیات، ان کو تو پھر صاحب نظر ہی سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو آج بھی دیکھا ہے کہ صابری حضرات کی محفل میں چلے جائیں
تو آج بھی ایسے لگتا ہے کہ حضرت بابا صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کا تصرف وہاں پہ محسوس ہوتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو جو جاہ و جلال، جو تمکنت عطا فرمائی کہ قرآن پاک سنتے تو پھر ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کئی عرصے تک قرآن پاک سنتے رہتے، اور اس میں ایک وجد کی ان کی کیفیت ہوتی، سوز و گداز، وجد و حال، اور پھر حضرت بابا صاحب کی خدمت کرنا، اور پھر لنگر شریف پہ انہیں جو معمور کیا گیا، پھر کتنے عرصے تک حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ کھلاؤ تو کھلانے پہ ہی لگے رہے، خود کھایا نہیں ہے، اس لفظ سے نہیں ہٹے، یہ اطاعت ہے، اسی لفظ سے قائم ہو گئے. وہ سارا رنگ پھر ان کے ان حضرات میں نظر آتا ہے. اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی کے خاندان میں پھر یہ دونوں کیونکہ نسبتیں جمع تھیں. حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گنگوہی، وہ جو والد ہیں شیخ محمد داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ بہت بڑے متبحر عالم تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس سلسلے کو بہت فروغ دیا. تو ان کے ہاں تک تو یہ دونوں سلسلے اکٹھے تھے. ان کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام شیخ محمد داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چھوٹے بیٹے کا نام شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان دونوں حضرات نے اس فیضان کو آگے پھیلانے میں جو کردار ادا کیا، یہ اصل میں ان دونوں بھائیوں کا کمال ہے. جیسے آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کر دیا کہ وہ جو داؤد ہے اس نام کے بھی فیضان ہے، انہوں نے پھر وہ اس کو پورے بر صغیر کے اندر دوسرا نام کوئی کام ہے حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرتاج انبیاء جناب سارا آنکھوں پہ ہے، اور وہ دونوں ہی ماشاءاللہ انبیاء کے ناموں کی عظیم نسبتیں ہیں. تو والد نے پھر تقسیم کر دیا ان پہ آ کے. شیخ محمد داؤد سے انہیں یہ فیضان دیا کہ آپ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی جو خلافت ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، اور شیخ محمد صاحب نے فرمایا کہ آپ کو سلسلہ صابریہ کا گدی نشین مقرر کرتا ہوں. یعنی کلیر شریف کا، کلیر شریف کا گدی نشین ان کو مقرر کیا، اور دونوں بھائیوں کو اپنی اپنی ڈومین دے دی کہ اب اس میں آپ خدمت کریں. حضرت شیخ محمد داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس میں خدمت فرمائی. اور آپ کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے بھی بڑی کمال ہے، یہ بھی آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے. میں نے ایک واقعہ ان کی سیرت میں پڑھا ہے کہ وہ ہر سال ایک عظیم الشان عرس سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کا منعقد کرتے تھے. تو ایک سال ایسے ہوا کہ ان کے پاس وہ اخراجات نہیں تھے کہ وہ اسے منعقد کر سکیں، تو اپنے خلیفہ شیخ سوندہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے فرماتے ہیں کہ کہیں سے قرض لے لو کسی بھائی سے، اور عرس کا اہتمام تو ہم نے کرنا ہے حضرت غوث پاک کا. اتنی دیر میں تھوڑی سی اونگ آتی ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو پھر انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں قرض نہیں لینا، ابھی حضور غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، انتظام ہو گیا، اور انہوں نے انتظام ہو گیا، اور انہوں نے مجھے 11 جو ہیں وہ اشرفیاں عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ عرس کا اہتمام ہو گیا. سبحان اللہ. ان کی اپنے اسلاف کے ساتھ بھی بڑی پختہ نسبت ہے، سلسلہ قادریہ کے ساتھ بھی پختہ نسبت ہے، سلسلہ چشتیہ کا فیض تو ویسے ہی وہ رکھتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ کے اوپر باقاعدہ چلہ کشی کروایا کرتے تھے. یعنی وہ ایک کمرے بنے ہوئے تھے، تربیت، ان کمروں میں لوگوں کو 40 دن تک رکھتے، اور وہ جو آج تو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن انہوں نے تصوف کی اس اصل روح کو زندہ کیا. وہ جو 40 دن محنت کرنا، اور غار ہرا سے وہ جو ایک فیضان چلا ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، تب جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت شیخ محمد داؤد اپنے مریدین سے باقاعدہ کرواتے تھے کہ انہیں ان کمروں میں رکھتے، وہاں انہیں ایک خاص دن تک بھوکا رہنے کا حکم دیتے، بلکہ ایک مرید سے کہا کہ تو نے بھوکا رہنا ہے اور تو نے کھانا نہیں ہے اتنے دن سوائے پانی کے. ساتھ ایک درخت تھا تو وہ اس درخت سے پتے توڑ توڑ کے کھاتا رہا. اور پھر جب وہ اس کا چلہ ختم ہوا تو کہنے لگا تو نے کچھ نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کہ یہ درخت مجھے بتا رہا ہے کہ تو اس کی ٹہنیاں جو ہے یہ خود مجھ سے ہم کلام ہے. تو اس طریقے سے آپ نے تربیت کا اہتمام. کیا بات ہے، بہت شکریہ. والا جامی صاحب، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی تو مجدد سلسلہ صابریہ ہیں. ہمارے ہاں تو بہت گہرا فیضان حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، بلکہ چشتی نظامیوں میں ایک منت مانی جاتی ہے توشے کی. وہ توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی کا ہے اور بہت مقبول ہے، اور وہ تیر بہدف ہے. آپ کسی بھی جائز مطلب براری کے لیے اگر وہ منت مانے تو اس کی شرائط کے تحت وہ پورا ہو جاتا ہے، اور چشتی نظامی مشائخ پوری عزت اور احترام سے اس کو ادا کرتے ہیں. یہ سلسلہ عالیہ کثرت ریاضت اور سرعت تاثیر میں بہت بے مثال ہے. تو حضرت شیخ داؤد کے حوالے سے آپ فرمائیے اس تناظر میں
کہ آپ کا بھی سنا ہے کہ لکھا گیا ہے تذکروں میں کہ بہت تاثیر میں بہت ہی سرعت تھی اور ایسی دل پر اثر انداز ہو جانے کی کیفیت بہت کمال پہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ جو احوال کی جو مختلف کیفیتیں کیوں ہیں لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان کے تحت وہ اس کو بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. تو زمانے کا جس طرح کا پیٹرن چل رہا ہو نا اسی طرح کا بنیادی طور پر مربی بھیجا جاتا ہے. واہ. جہاں معاشرے میں توازن کی ضرورت تھی، جہاں معاشرے میں اعتدال کی ضرورت تھی، یہاں عشق اور عقل کو کٹھا بٹھانے کی ضرورت تھی، وہاں تو لگتا ہے نظامیوں کو بٹھایا گیا. اور جہاں عشق کی بھڑک کو ذرا تیز کرنے کی ضرورت تھی اور سفلی جذبات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ذرا تیزی کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت تھی، لگتا یہ ہے کہ وہاں صابریوں کی ذمہ داری لگائی گئی. حتیٰ کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود تفریح کر دی تھی کہ نظام الدین کے سینے میں میں اپنی معرفت رکھ رہا ہوں اور صابر کی روح میں اپنا جذب رکھ رہا ہوں. سبحان چشتیہ صابریہ میں لگتا یہ ہے کہ شروع میں تو جذب کا بہت غلبہ تھا اور اخفاء حال کا اخفاء حال بھی تھا اور جذبہ بھی تھا اور خلوت پسندی بھی غالب تھی. بالکل. اسی وجہ سے جب عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے دوبارہ اس سلسلے کا جو جذب کا رنگ ہے اس کو بصیرت و فراست کے ساتھ جوڑ کر اس کو ذرا علم سے وابستہ کیا. حضور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جو ہے نا وہ چشتی صابری سلسلے میں یوں ہیں جیسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں امام ربانی مجدد الافسانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اتنا ان کی خدمات. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ عبد القدوس گنگوہی کے سلسلے کے ہی بزرگ جی وہ بنیادی طور پر مرشد تھے حضرت کے مجدد الافسانی کے والد ماجد. تو ان کے والد صاحب کو بھی اس سلسلے سے فیض تھا. چشتی صابری بھی اور قادری بھی تھا کیتھل شریف سے. کیتھل شریف سے اور پھر باقی باللہ صاحب سے بھی فیض آ گیا. بالکل. تو یہ جو چشتی صابری رنگ ہے اس کے اندر ایک تو غیر معمولی گہرائی اور تاثیر اور صورت زیادہ ہے. چونکہ ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے. کچھ مشائخ کو نسبت معرفت کا غلبہ دیا جاتا ہے. نسبت معرفت بنیادی طور پر ایسے ہوتی ہے جیسے آنکھوں پر آپ اینک چڑھائیں تو اینک نہیں نظر آتی، آنکھوں کی بنائی کراس کر جاتی ہے. تو ان کے ہاں یہ تھا کہ جب یہ کسی وجود پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس وجود میں موجود روح کو اپنے روحانی تصرف سے یہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ. اور پھر اس روح کو جو ادراکات دیے گئے ہیں ان ادراکات کو آہستہ آہستہ ابھار کر اس کو توبہ کی طرف بھی میل کرتے ہیں. اگر وہ کہیں کافر روح ہے تو وہ پھر مسلمان بھی کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اور خود قرآن مجید میں یہ آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان والے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک. یہ جو رونگٹے کھڑے ہونے کی کیفیت ہے نا یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں یہ رنگ بہت غالب ہے. یعنی ایسے مشائخ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ والے ہیں ان کی صحبت میں اگر جا کر بیٹھیں تو اس جذب کا رنگ لوگ فیل کرتے ہیں. وہی کیف پیدا ہوتا ہے، وہی جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی بے خودی کا رنگ پیدا ہوتا ہے. بلکہ خوبصورت جملہ ہے جو طائر لاہوتی کی کیفیت ہے نا وہ یہاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. یہاں فقر کا بھی بڑا غلبہ ہے. یعنی یہ لوگ مال و دولت سے بہت زیادہ بے نیاز ہو کے رہتے ہیں اور ذکر و فکر کے ساتھ والہانہ وابستگی. حضور یہ جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سخت قسم کی ریاضتیں فرماتے تھے وہ رنگ بھی ادھر منتقل ہوا ہے. وہ منتقل مشائخ گنگوہ میں سے کوئی بھی ایسا شیخ نہیں ہے جنہوں نے بہت ہی شدید ریاضتیں نہیں کی ہیں. کوئی شک نہیں. تو شدید ریاضت کرنے کا بھی قبلہ نظامی سے بنیادی مقصد یہ رہا ہے تاکہ ان ریاضات کی جو طہارت کے ساتھ وابستگی ہے
یا مقامی ثقافت کو بھی جذب کرنے کے لیے اور ان پر اثرات مرتب کرنے کے لیے بھی ان ریاستوں کو باقاعدہ لیا گیا ہے، کیونکہ مشائخ نے ان چیزوں کو ٹچ بھی کیا اور کثرت مجاہدات کے زور پر طبیعت کے اندر اتنی لطافت لے کے آئے تاکہ لطیف طبیعت سرایت تیزی سے ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی تک الحمدللہ ہم نے ذکر بھی کیا مشائخ کا، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ نے اپنے کردار سے اپنی روحانیت سے سوسائٹی کو بنایا ہے، اور علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو المیہ ہے ہم کیوں وہ ہمیں وہ یاد آتی ہیں، وہ ہستیاں یاد آتی ہیں، یعنی کیا جلال تھا کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے دمکی دی امام حضرت نظام پاک کو، تو آپ نے ہمیں ہنوز دلی دور ہے، سبحان اللہ، اور وہ تاریخ کا حصہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ تو یہ جو کردار ہے اصلاح معاشرہ کے اندر مشائخ کا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ جی بالکل جناب، آپ نے بجا فرمایا، یہ کردار اسی وقت سامنے آ سکتا ہے جب اس کے انگریڈینٹس اور تشکیلی عناصر پورے ہوں، کہ وہاں تربیت بھی ہو، استاد بھی ہو، اس کے سامنے زانو تلمذ بھی ہو، شیخ طریقت بھی ہو، اور پھر علم و حکمت بھی موجود ہو۔ اگر اس میں سے کوئی شے بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر وہی چیزیں سامنے آئیں گی جو آج ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پھر ایک ناقص شخصیات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ان کا صحیح کردار کی تعمیر نہیں ہو پاتی۔ حضرت شیخ محمد شیخ داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اگر ہم ان کی نسل پاک میں اوپر دیکھیں تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان ہے۔ علم کی وہ لڑی بھی تو ان کو حاصل ہے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی ان کی نسل پاک سے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا تعلق ہے، نعمانی، اسی لیے ساتھ نعمانی لکھتے بھی ہیں، تو وہ فیضان بھی ہے، پھر ساتھ چشتی صابری فیضان بھی ہے، تو وہ تو مجمع البحرین سی شخصیت بن کے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی لیے جو کلام شیخ داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ پڑھا جاتا ہے، میں وہ انٹرنیٹ پہ سن رہا تھا، بڑے پیارے وہ پنجابی کے اشعار ہیں، کہتے ہیں شیخ داؤد ولی گنگوہی جس دا ثانی ہور نہ کوئی، نام خدا دا کر دل جوئی، میں مانگت دا تو سلطان، یا رب مشکل کریں آسان، سبحان اللہ، یا رب مشکل کریں کیا آسان، بات ہے جناب، آپ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ اور پھر سما کا حضور جو ایک ذوق اس سلسلے میں ہے، صابری میں چشتیہ کا اپنا ذوق ہے، لیکن صابری سلسلے میں سما تو ایک خاص ان کی غذا ہے، لیکن ساتھ شرائط ہیں۔ وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ اس پہ کلام کیا، فرماتے ہیں کہ آب چاہ بیرون نہ آید تا آ کے اورا کشندہ نہ باشد، فرمایا کہ اس وقت تک کنویں کا پانی باہر نہیں آ سکتا جب تک نکالنے والا کوئی نہ ہو، تو دل سے اسرار الہیہ بھی اس وقت تک انسان پہ ظاہر نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی مرشد نہ ہو، تو جو بغیر مرشد کی توجہ کے سما سنتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں السماع مباح لأہلہ، کہ سما صرف اس کے لیے مباح ہے جو اس کا اہل ہے، اور نا اہل کے لیے یہ مباح نہیں ہے۔ اور خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آیدی آواز دوست۔ اور شیخ داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا حضرت مشہور واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں بادشاہ بنے جب شیخ داؤد گنگوہی مسند نشین تھے، اورنگزیب کے پاس جو تھے کچھ لوگ، انہوں نے جا کے شکایت کی اور کہا کہ چغلی کے یہ روز سما سنتے ہیں شیخ داؤد گنگوہی، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ شریعت کے بڑے پابند تھے اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے ان کو طلب کر لیا، اپنے دربار میں بلایا، تو ان کا جو شیخ ملا قوی اس کا نام تھا، جس کو کہا کہ یہ ان سے پوچھیں، سوال کریں، انہوں نے بڑے سخت سوال شروع کر دیے۔ تو حضرت شیخ داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کلام شروع کیا، فرمایا کہ آپ ایسے نہ مجھ سے پوچھیں، اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض آپ قوال لے آئیں، وہ یہاں قوالی کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہاں کے ساتھ جب وہ بات شروع ہوئی نا، وہ سما تو وہاں شروع ہو گیا، تو ملا قوی نے پھر جب اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے دین سکھائے گا کہ جو آدمی خود قاضی وقت ہے اور مسند پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہوں دین کے، تو مجھے، تو وہ جو صابری جلال کا اظہار فرمایا تو ملا قوی کا سارا علم سلب ہو گیا، وہ بولنے کی کوشش کرتا، اس سے بولا نہ جاتا، اور پھر وہ بہت پریشان ہو کے قدموں میں گرا، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو پھر سے اس کو بولنے کی توفیق نصیب ہوئی۔
تو یہ وہ حضرات ہیں جن کے ہاں سما بھی ایسے نہیں ہے بلکہ پوری شرائط کے ساتھ ہے، اور اس میں جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں سما کے باب میں 5 شرائط ذکر کی ہیں، یہ صابری حضرات کے ہاں بھی وہ سما کی پوری شرائط کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ محمد صادق گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پھر اس کو سنا کرتے تھے اپنی حضور